دوستوں اور بزرگ، اور بلائی کا کام صرف نماز روزہ ہی نہیں، بلائی کے کام یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا دکھ درد میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت کا، دکھ درد کا، تکلیف کا، پریشانی کا احساس کیا جائے، اور اگر جو ہے استطاعت ہے اس کی مدد کی جائے، اور اس کی تکلیف دکھ درد کو دور کرنے کی فکر کی جائے۔ جب یہ جذبہ، یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو تب ہم واقعی مومن ہیں، تب ہم محمدی ہیں، تب ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے دین کے مطابق ہم پھر مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ آپ نے یہ نام تو بہت سنا ہوگا، حجاج ابن یوسف۔ یہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا، لیکن اس کے دل میں بھی مسلمانوں کی اخوت، مسلمانوں کے ساتھ مودت و بھائی چارگی کا کچھ نہ کچھ جذبہ تھا۔ اب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ تو تاریخ میں یہ درج ہے، یعنی کوئی بناوٹی بات نہیں، حقیقی واقعہ ہے کہ سندھ کا ایک ظالم راجہ داہر تھا، اس نے کچھ مسلمان تاجروں کی کشتیوں کو لوٹ لیا اور وہاں سے مسلمانوں کو، عورتوں کو، باقیوں کو قیدی بنا دیا۔ اب یہ ظالم بادشاہ بڑا مغرور تکبر میں کہنے لگا، ہم سے کون ٹکر لے سکتا ہے، ہم تو بڑی مضبوط اور طاقتور معیشت رکھتے ہیں۔ اب اسی انداز میں ایک مسلمان عورت تڑپ رہی ہے جیل کی سلاخوں سے پیچھے، وہ چیخ کر کہہ رہی ہے، کہاں ہے ہمارے مسلمان بھائی؟ اب اس کی اس پکار کو سن کر جو ہے وہ ظالم ٹھٹھا مارتے ہیں، کہاں وہ عرب اور کہاں یہ سندھ، وہاں سے تمہارے جو ہے مسلمان بھائی کہاں تیری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ جب یہ بات حجاج ابن یوسف تک پہنچی، وہ تڑپ اٹھا، فوراً جو ہے اعلان کیا، محمد بن قاسم کی زیر قیادت اس نے ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ اپنی مسلمان بہن کی پکار کے لیے وہاں پہنچ جاؤ، اس ظالم کو سبق سکھلاؤ اور اپنے مسلمانوں کو رہائی دلاؤ۔ چنانچہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ وہاں سے یہاں سندھ کے اندر داخل ہوئے، ظالم بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کیا اور مسلمان عورتوں کو رہا کرایا۔ تو یہ عرب سے یہاں وہ نوجوان کس لیے آیا؟ یہی محبت، عقیدت، بھائی چارگی کا یہ درس امام الانبیاء نے دیا کہ المسلم کرجل واحد، مسلمان ایک بدن کی مانند ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔